جب تنور سے پانی ابل پڑا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیا تو آسمان کی چھت گویا پھٹ گئی، بادلوں نے اپنے سینے چیر دیے، موسلا دھار بارش ایسی برسی جیسے زمین پر آسمان کا قہر نازل ہو گیا ہو، زمین کی تہوں سے پانی ایسے ابلنے لگا جیسے سینے میں دبی کوئی صدیوں پرانی آگ نکل رہی ہو۔ پانی نے زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، انسان، جانور، چرند پرند، جنات سب خوف میں مبتلا ہو گئے، ہر طرف شور تھا، چیخیں تھیں، دعائیں تھیں، لیکن ایمان نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہی بات سچ ہو چکی تھی جس کا وہ بارہا اعلان کرتے آئے تھے۔ پانی اس قدر بڑھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں، آسمان اور زمین گویا آپس میں مل گئے، سورج چھپ گیا، اندھیرا چھا گیا، خوف اور ہلاکت کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہی لوگ جو کل حضرت نوح پر ہنستے تھے آج آنکھوں میں خوف، زبانوں پر پچھتاوے اور جسموں میں کپ کپاہٹ لیے کشتی کی طرف دیکھتے تھے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا، رب کا حکم آ چکا تھا، اب رحم کا دروازہ نہیں صرف فیصلہ تھا۔ حضرت نوح کی کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں اللہ کے نام پر رواں تھی، پانی نے زمین کی ہر حرکت کو ختم کر دیا تھا، جو لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے انہیں بھی پانی کی طغیانی نے نکل لیا، جو درختوں پر چڑھے وہ بھی اکھڑ گئے، انسانوں کے بنائے گئے قلعے، دیواریں، کریے اور ہر محل سب پانی کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت نوح کے دل میں اب بھی باپ کی محبت باقی تھی، انہوں نے جب کشتی کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنے بیٹے کنعان کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا تو آواز دی، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر بیٹا بغاوت پر ڈٹا رہا، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، اور پھر ایک موج بیٹے کو بھی نگل گئی۔ حضرت نوح نے آنکھوں سے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو دل تڑپ اٹھا، انہوں نے رب سے عرض کیا، اے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تمہارا اہل میں سے ہے یا نہیں، اس کا عمل بدکاروں جیسا ہے، اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت نوح فوراً عاجزی سے عرض گزار ہوئے، اے رب اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی ہر چیز خاموش ہو چکی تھی، صرف حضرت نوح کی کشتی اللہ کے رحم سے سلامت تھی۔ کشتی کے اندر مرد، عورتیں، بچے، پرندے، جانور سب اللہ کے آسرے پر تھے۔ حضرت نوح کشتی میں بھی اللہ کی حمد کرتے، تسبیح پڑھتے، شکر بجا لاتے۔ انہوں نے اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی، پانی مہینوں تک زمین پر چھایا رہا، حضرت نوح کی کشتی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند موجوں پر تیرتی رہی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن اللہ کی نگرانی میں تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان سے فرمایا اپنی بارش روک دے، تو زمین کا پانی دھیرے دھیرے نیچے جانے لگا، پہاڑوں کی چوٹیاں دوبارہ ظاہر ہو گئیں، سورج نمودار ہوا، آسمان صاف ہونے لگا، اور اللہ نے کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا۔ حضرت نوح کو حکم ملا کہ اب سلامتی اور برکت کے ساتھ کشتی سے اترو اور ایک نئی امت کی بنیاد رکھو۔ کشتی سے اترنے والوں نے سجدہ شکر ادا کیا، حضرت نوح زمین پر سجدے میں گر پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو بچا لیا، اور ہم نے تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نشانیاں چھوڑ دی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ حضرت نوح نے زمین پر دوبارہ زراعت کی نئی بستیاں بسائیں، ان کے بیٹے سام، حام اور یافس دنیا کی نسلوں کے لیے بانی بنے۔ سام کی نسل سے عرب و بنی اسرائیل، حام کی نسل سے افریقی عوام اور یافس کی نسل سے ترک، مغل اور یورپی اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح نے کئی برس مزید زمین پر گزارے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ان کی ہر سانس میں ذکر الہی تھا، ان کے دل میں کبھی غرور نہ آیا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے، استغفار کرتے اور فرماتے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ ان کے جانے کے بعد دنیا میں توحید کی روشنی پھیلی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان دوبارہ گمراہی میں ڈوبا اور ایک نئی آزمائشوں کا دور شروع ہوا، لیکن حضرت نوح کا پیغام، ان کی استقامت، ان کی تبلیغ، ان کا صبر اور ان کا اللہ پر کامل یقین قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ان کی کشتی کا واقعہ قرآن کی کئی سورتوں میں بیان ہوا ہے، اور ہر بار اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ حضرت نوح کی کشتی آج بھی انسانیت کے لیے استقامت، سچائی، قربانی اور نجات کا استعارہ ہے، اور طوفان کی وہ موج جو ساری دنیا کو بہا لے گئی آج بھی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ رب جب چاہے سب کچھ ختم کر سکتا ہے اور جب چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے۔